مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النحل کی وہ آیت شریفہ جسے کئی مرتبہ آپ کے سامنے پڑھ کر آپ کے خادم نے کچھ معروضات عرض کی. یہ وہ آیت شریفہ ہے جس کے بارے میں آپ کا خادم عرض کر چکا ہے کہ علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے پورے کے پورے دین کو اس ایک آیت شریفہ میں بیان فرما دیا. اس کا ترجمہ شاید ذہن سے نکل گیا ہو، اس لیے اور ایک بار عرض کر دیں. رب نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے عدل کا اور احسان کا اور قرابت داروں کو ان کے حقوق دے دینے کا. تین چیزیں، تین اوامر ہیں، تین امر ہے جس کا حکم فرمایا رب تعالیٰ نے، عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا. اور تین چیزیں جن سے منع فرمایا وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور منع فرماتا ہے تمہیں اللہ، روکتا ہے اللہ تمہیں فحاشی سے، بے حیائی سے، بے شرمی کے کام سے اور منکرات سے، یعنی سارے گناہوں کے کام سے، والبغی، اور سارے بغاوت کے کاموں سے، احکام خداوندی کے حدود سے نکل جانے سے تمہیں منع کرتا ہے. یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، تمہارا پیدا کرنے والا تمہارا اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم اس نصیحت کو اخذ کرو، اس کو حاصل کرو، اس پر عمل پیرا ہو. اب اس کے ترجمے سے آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ وہ تین چیزیں جس کا حکم فرمایا رب تعالیٰ نے، عدل، احسان اور قرابت داروں کو ان کے حقوق دے دینا. اس میں میرے جیسا کم پڑھا لکھا آدمی، بہت ہی محدود معلومات کا آدمی جو کچھ عرض کر سکتا تھا، ہمارے اہل اللہ، ہمارے علماء، وہ اگر اس کی روشنی بیان کریں تو برسوں وہ بیان کر سکتے ہیں. ہمارے نزدیک ہم چھوٹے سے آدمی اور عوام کے کام کی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا چکی ہیں. اس میں اس کا آخری حصہ جو ہے قرابت داروں کو ان کے حقوق دینا، اس میں چند باتیں ذہن میں رہیں کہ قرابت داری، جیسا کہ عرض کیا گیا، قرابت داری جو ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے اور اس کو توڑنا یہ اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے. بلکہ ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں برکت ہو، کون نہیں چاہتا ہوگا؟ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں اور چاہنا ہی چاہیے. چاہنے والی چیز کو تو چاہنا چاہیے نا. تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں بھی برکت ہو اور اس کے رزق میں بھی برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کا خیال کرے، رشتہ داریوں کا خیال کرے. جتنا زیادہ آدمی اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے گا، وہ اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں برکت کا سبب بنیں گے. ایک مرتبہ بلکہ کئی مرتبہ یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ اس طرح کے جو احکام ہوتے ہیں اس کا دوسرا پہلو خود بخود کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ اگر قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، بھلا سلوک، ان کے حقوق کی ادائیگی اگر ہمارے عمر میں برکت اور رزق میں برکت کا سبب ہیں، تو اس کا خود بخود دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر ہم ان حقوق کے ادا کرنے میں ناکام ہوتے ہیں، ان کے حقوق میں قطر بیوت کرتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں اگر ہم اپنے اقربا اور رشتہ داروں کے حقوق پہ ڈاکہ زنی کرتے ہیں، تو یہ ہماری عمر کی برکت کو بھی کم کر دے گا، رزق کی برکت کو بھی کم کر دے گا. اور پھر ہم کیا کریں گے؟ مولوی صاحب کے پاس آئیں گے، میری رزق کی برکت کی تعویذ دو.
رزق کے برکت کا ختم کرنے کا عمل خود کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے زیادہ سچی کوئی بات اس زمین پر نہیں ہو سکتی میرے بھائیوں۔ دو ہی چیزیں تو الحمدللہ جو پوری انسانیت میں صرف اس امت مسلمہ کی تقدیر میں اللہ نے وہ نصیب میں لکھا ہے، ایک ہے اللہ کا کلام اور دوسرا اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک، جو وحی الہی کا ایک حصہ ہوتا ہے، وحی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان الا وحی یوحی، وما ينطق عن الهوى الا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز اپنے جی سے نہیں کہتی، اپنی خواہش نفسانی سے کچھ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہاں مگر وہ جو ان کے طرف وحی کی جاتی ہے اللہ کے طرف سے، جو کچھ زبان رسالت سے نکلتا ہے وہ وحی کی شکل ہوتی ہے۔ جب وہ وحی جلی ہوتا ہے تو قرآن کہلاتا ہے، اور وحی خفی ہوتا ہے تو حدیث کہلاتی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قرابت داروں کے حقوق کا ادا کرنا عمر اور رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے، اس کا خود بخود معنی یہ ہے کہ اگر کوئی اس عمل کو آدمی چھوڑ دے اور اس میں کمی کرے تو اس کی عمر کی بھی برکت کو نکالے گا، رزق کی برکت کو بھی نکالے گا۔ اور ان حقوق میں جس معاملے میں امت مسلمہ سب سے زیادہ گناہ کا، اللہ کی کھلی نافرمانی کا شکار، ایک ہوتی ہے ڈھکا چھپا گناہ، ایک ہوتا ہے علل اعلان گناہ، جیسے چوری اور ڈکیٹی۔ چوری اور ڈکیٹی دونوں لفظ الگ ہے۔ ڈکیٹی اس کو بولتے ہیں بالکل سینہ تان کے آئے اور سب کو چیلنج کر کے لے کے جائے، اس کو ڈکیٹی بولتے ہیں، ڈاکو ہے یہ۔ اور چوری یہ ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ سب کی نگاہ سے بچا کے کیا جائے۔ اس رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں جس ڈکیٹی کا ہم شکار ہیں وہ ہے کسی شخص کی وفات کے بعد اس کے اقربا کو اللہ نے جن لوگوں کے درمیان اس کی میراث کو تقسیم فرمایا ہے اس کو اس کی حق کے میراث سے محروم کر دینا۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی شخص اگر کسی کو دنیا میں اس کے حق وراثت سے محروم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی حق وراثت سے محروم کر دے گا۔ براہ راست یہاں کی بھی جو میراث تقسیم کی ہوئی ہے یہ اللہ کی تقسیم کی ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے تقسیم میراث جس کو رب تعالیٰ نے خود قرآن میں وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ للذکر یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں حکم فرماتا ہے کہ مرد کو جو حصہ ہوگا وہ دو عورتوں کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد پوری تفصیل کون مرے گا اور کس کے مرنے کے بعد کون کس چیز کا حقدار۔ اصول جو ہے وہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا حصے دار ایک مرد ہوگا ایک لڑکا ہوگا ٹھیک اس کے آدھے کا حصے دار اس لڑکی ہوگی۔ اگر بھائی 2 کا حصے دار ہوتا ہے تو بہن 1 ہی حصے دار ہوگی۔ اگر بھائی کو 4 لاکھ ملتا ہے تو بہن 2 لاکھ کی قدرتی طور پر حقدار ہوگی۔ اگر بھائی کو 1 کروڑ ملتا ہے تو بہن بہرحال 50 لاکھ کی حقدار ہوگی۔ لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے، بہن اگر اپنا حق مانگ لے تو گویا اس نے کوئی جرم کر ڈالا۔ حق تو یہ تھا کہ جس قرآن میں نماز فرض ہے، جس قرآن میں روزہ اور زکوٰۃ اور حج فرض ہے، اسی قرآن میں تقسیم میراث فرض ہے۔ اور یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے کرنے کے بعد آدمی ایسے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے کہ مرتے دم تک اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ توبہ کر لے، توفیق نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو اس کا بہت خیال رکھیں۔ اس پر آپ کا خادم اس کے پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہے۔ ابھی کل ایک مسئلہ سامنے آیا، نہیں وہ تو ابا نے چھوڑے تھے،
اس کو میں نے حاصل کرنے کے لیے اتنے لاکھ روپے خرچ کیا، بہنوں کا کیا کام ہے؟ بہنوں کا کیا کام؟ بہنوں میں امی کو حج کرا دوں گا۔ اس خاتون کو میں نے کہا اگر تم حج بھی کرو گی تو تم گنہگار ہو، تم حج بھی کرو گی تو گنہگار ہوگی، اس لیے کہ تم پر حج فرض نہیں ہے۔ اور لوگوں کا میراث کا مال چرا کے ڈکیٹی کر کے کسی کو حج پہ بھیجنا یہ عبادت نہیں ہے۔ خالی نام لینے سے حج ہے، جہاد ہے، نماز ہے، وہ عبادت نہیں ہو جاتی۔ عبادت کو عبادت ہونے کے لیے اس کو اللہ کے احکام کے حدود میں ہونا چاہیے، جبھی وہ عبادت ہوتی ہے، تماشا نہیں ہے وہ عام طور سے۔ کیونکہ بہن جو ہوتی ہے بیچاری وہ مجبور ہوتی ہے، کہاں مانگنے آ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے حصہ کوئی داماد کا تو نہیں ہوتا نا، سسرے کے اس میں بیٹی کا ہوتا ہے، لیکن اس کو معلوم ہے داماد کو کہ یہ رقم آئے گی تو میرے بھی کام آئے گی، میری بیوی ہے نا، جائے گی کہاں لے کے وہ اس کا امیدوار ہوتا ہے۔ اور جب اس لڑکی کو اس سے محروم کیا جائے تو اس لڑکی کی گھر زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے، شوہر الگ اس کا دشمن ہو جاتا ہے، اور دبے الفاظ میں تیرے بھائیوں نے تیرے حق سے محروم کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائیوں بہت بھیانک گناہ۔ اب اس آیت شریفہ کے دوسرے حصے پر آئیں۔ یہ 3 اوامر تھے، عدل، احسان اور قرابت داروں کے ان کو حقوق دینا۔ 3 نواہی ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب فتح الغیوب میں لکھتے ہیں کہ مسلمان کی 3 خصوصیات ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ الشیوخ نے لکھا ہے مسلمان کی 3 صفات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ اللہ کے سارے اوامر پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ جو کچھ اللہ نے حکم، بندہ ہے نا، غلام ہے نا، تو غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ غلام کا کام ہوتا ہے اپنے آقا کے حکم پر اپنے سر کو جھکا دیں۔ یہ تو ہم وہ محضور غلام ہیں کہ کرتے منمانی ہیں، اور اس کے بعد بھی عبداللہ ہونے کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ کہتے شیخ الشیوخ فرماتے ہیں کہ مسلمان کی 3 بنیادی صفات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ اللہ کے سارے اوامر پر عمل پیرا ہوتا ہے، جتنا حکم اللہ نے دیا ہے ان سب پر عمل کرتا ہے، اس لیے کہ کوئی حکم یہ معلوم ہو جائے کہ یہ من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہی تو کافی ہے ایک بندے کو اس کے اوپر سر جھکا دینے کے لیے۔ اللہ کا حکم، اس کا بندہ ہونے کو، اس کی زمین پہ رہتا ہوں، اس کا دیا کھاتا ہوں، اس کے رحم و کرم پہ زندگی ہے، اسی کے رحم و کرم کا یہاں بھی سہارا ہے، قبر میں بھی سہارا ہے، حشر میں بھی سہارا ہے، صراط میں بھی سہارا ہے، اس اللہ کی نافرمانی کروں؟ اسی حضرت شیخ الشیوخ وہ 3 صفات جو بیان فرماتے ہیں کہ مسلمان کی 3 صفات ہوتی ہیں۔ پہلی صفت، اللہ کے سارے اوامر پر جتنے اس کے احکام اس پر عمل پیرا ہونا۔ دوسرے، اللہ کے سارے نواہی سے بچ جانا۔ اس چیز سے کیوں بچنا ہے؟ تیرے اللہ نے منع کیا، خبردار یہ کام نہیں کرنا، میرے اللہ نے منع کیا اور میں اس میں شریک ہو جاؤں؟ کتنی بڑی جسارت ہے، کتنی بڑی بے غیرتی ہے کہ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا، جو میری ساری ضروریات کا کفیل ہے، اس کی نافرمانی کروں؟ جیسے شیخ فرماتے ہیں نمبر 1، جتنے اوامر ہیں، جتنے احکام اللہ کی طرف سے ان پہ عمل کرنا، جتنے نواہی ہیں، جتنی چیزوں سے منع کیا گیا اس سے رک جانا، اور تیسرے، تقدیر الہی پہ راضی رہنا۔ تقدیر الہی پہ راضی رہنا، اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے پیدا کرنے کے پہلے میری تقدیر لکھ دی ہے، اور جو میری تقدیر میں لکھا ہے جو کچھ ہوگا عین اس کے مطابق ہوگا۔ اب اس زمین پر جو چند روزہ زندگی میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، اس میں آسانیاں آئیں گی، وہ بھی من جانب اللہ ہوں گی، لیکن کبھی اگر میری آزمائشیں آئیں گی وہ بھی اللہ کی جانب سے ہوں گی۔ یہ میں
کیسے بندگی کا حق ادا کر سکوں گا کہ اس کی دی ہوئی آسانیوں پر تو میں خوش ہو جاؤں، لیکن اگر وہ کبھی مجھے آزمائے اور آزمانے کا فیصلہ فرما لے تو میں اس کی تقدیر پر ہائے واویلا مچانے لگ جاؤں، چیخنے چلانے لگ جاؤں، سینہ کو بھی کرنے لگوں، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا تیسری شکل یہ ہوتی ہے مومن کی کہ وہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتا۔ تو یہ اوامر تھے جس کا پہلے تذکرہ ہو۔ اب نواہی میں وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ منع فرماتا ہے فحشاء سے۔ یہ فحش جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں بے حیائی، حیا ایک لفظ ایسا ہے کہ جس سے محبت اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی۔ حیا شرم جو ہے، ایک حدیث شریف کا مفہوم تو عجیب و غریب۔ آپ نے فرمایا اگر کسی شخص میں سے حیا نکل جائے تو پھر اس کے جو سمجھ میں آئے وہ کرے۔ اس کا معنی ہمیں اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں جو چیز سب سے زیادہ مددگار ہوتی ہے وہ حیا ہے۔ وہ کیا حیا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وہ حیا کیا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا اس کا بندہ ہونے کے بعد یہ کام مجھے زیب دیتا ہے؟ اس نے مجھ پہ نماز فرض کیا ہے، کیا نماز کا ترک کر دینا مجھے زیب دیتا ہے؟ مجھے شرم نہیں آتی؟ اس لیے حیا کا لفظ استعمال ہوا حدیث شریف میں، فرمایا جب تیری حیا نکل جائے تو پھر تیرے جو سمجھ میں آئے۔ اس لیے کہ جب آدمی بے حیائی اور بے غیرتی پر آ جائے، آپ بھی دیکھیں کہ کوئی آدمی کچھ الٹا سیدھا کرتا تو ہم کیا جو غیرت نہیں آتی۔ اب کوئی آدمی بولے ہاں میں بے غیرت ہوں، آپ کیا کر لیں گے؟ کیا کر لیں گے؟ تو میرے بھائیوں، یہ فحاشی، یہ شریعت اسلامی میں کیسا گناہ ہے یا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات بنانے پر دوسری مخلوقات پر اللہ نے ان گنت فضیلتیں، اب اس کا موقع نہیں کہ اس کو گنوائیں، کبھی کبھی اس کا تذکرہ آتا ہی رہتا ہے۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت شریفہ میں فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے اس بنی آدم کو اسی آدم کی اولاد کو ہم نے اکرام سے نوازا، اس کو عزت سے نوازا۔ دوسری مخلوقات کے مقابلے میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، ہم نے اس کا اکرام کیا ہے، اس کو عزت سے نوازا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور دیکھو ہم نے اس آدم کی اولاد کو خشکیوں میں بھی اور سمندروں میں بھی ہم نے اس کو سواری عطا فرمائی۔ آپ کے سوا کوئی اور جانور ہے جو سواری استعمال کرتا ہے؟ ایک لفظ سواری، اور کوئی جاندار ہے جو سواری نہیں، سواری کوئی نہیں، بلکہ ان جانوروں پر ہم سواری کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ان پر سوار کر دیا، جانور کبھی سواری استعمال نہیں کرتا۔ اور پھر خشکیوں میں نہیں، فرمایا فی البحر، سمندروں میں بھی اس کو ہم نے ایسی سواریاں عطا فرمائی کہ سمندر کے سینے چیرتے ہوئے آج جتنی انٹرنیشنل تجارت ہے، بین الاقوامی تجارت، اس کا پورا دار و مدار جو ہے وہ بحری سفر پر ہے، سمندری سفر پر ہے، جو اللہ نے اس انسان کو یہ عزت عطا ہو۔ ایک بات آ گئی، پھر وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے اس کو پاکیزہ روزی عطا فرمائی۔ جتنی چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں، جتنی چیزیں حلال ہیں، ان سب کے بارے میں دو اصولی چیزیں یاد رکھو کہ وہ ساری کی ساری چیز جو ہیں وہ طیب ہیں اور پاک ہیں۔ جتنی چیزیں شریعت مطہرہ میں حلال ہیں وہ سب کی سب پاک ہیں، اور جتنی چیزیں شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا ہے وہ سب کی سب ناپاک، سب کی سب ناپاک اور نجس ہے، نجس۔ جیسے شراب بغیر ایک پینے کی چیز ہے، لیکن شراب پر بھی ناپاکی کا وہی حکم نافذ ہوتا ہے جو پیشاب اور پاخانے پر ہوتا ہے۔ جیسے پیشاب پاخانہ ہمارے کپڑے میں اگر لگ جائے ایک مخصوص مقدار کے اوپر تو ظاہر ہے اس کو بغیر دھوئے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ شراب بھی لگ جائے تو اس پر بھی وہی حکم ہے جو پیشاب پاخانے کا۔ اسی طرح بہتا ہوا خون اگر ہمارے کپڑے پہ لگ جائے تو اس کا بھی وہی حکم ہے جو پیشاب پاخانے کا۔ جتنی چیزیں
حرام قرار دی گئی وہ سب کی سب نجس اور ناپاک. یہ اصول ہے شریعت مطہرہ. وَرَزَقْنَاهُم مِّن الطَّيِّبَاتِ. ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا ہے. اور رزق بھی جو عطا فرمایا رب تعالیٰ نے کس شان سے رزق عطا فرمایا کہ جتنی ہماری کھانے کی چیزیں ہیں ان کو کتنی عزت اور اکرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں. ان کی پیکنگ دیکھیے, ان کو پیک کرنے کا انداز دیکھیے, اور اس کے بعد اس پیک کی ہوئی چیز کے اندر وہ چیز ہوتی ہے جو ہمارے استعمال کے لیے ہوتی ہے, اور اوپر کے اس کا پیک کرنے کا جو مٹیریل ہوتا ہے وہ جانوروں اور چوپایوں کے بیچاروں کو کام آ جاتا ہے. ایک ایک چیز جو ہمارے لیے رب نے پیدا فرمائی ہے ہمارے رزق کے لیے کتنی عزت اور اکرام کے ساتھ. رزقناہم من الطیبات, ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں کی روزی عطا فرمائی. اب اس انسان کو جو مختلف صفات, سینکڑوں ایسی صفات ہے جس میں کوئی مخلوق اس کی برابر. اس میں میرے بھائیوں 3 چیزیں جیسے سننا, دیکھنا اور بولنا, تینوں یاد رکھو. سننا, دیکھنا اور بولنا, یہ تینوں صفات صرف حضرت انسان کو. بولو بابا مولانا کچھ زیادہ نشے میں ہو گیا, دوسرے جانور نہیں دیکھتے کیا؟ سبھی جانوروں کو, سبھی جانداروں کو اللہ نے دیکھنے کی, سننے کی طاقت, محدود طاقت دی ہے. ان کو محدود طاقت دی, یعنی جتنے دور ان کی غذا دکھائی دے رہی ہے نا اتنے دور تک کی. سننا کتنا ہے, وہ اپنے آپ کو خطرہ سے بچا کے بھاگ جائیں, اپنی جان بچا کے اٹھنا. اور ہمارا اور آپ کا سننا اور دیکھنا, اس زمین پہ رہ کر رب تعالیٰ نے اپنے اس انسان کو جس کو اشرف المخلوقات بنایا, اس زمین پر اس کو پیدا کر کے اس نے اس کو جنت کے نظارے دکھائے ہیں. اس نے اس کو عرش اعظم اور لوح محفوظ کی سیر کروائی ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, یہ قرآن لوح محفوظ سے آیا ہے. یہ زمین پہ رہنے بسنے والا انسان جو ہے اس لوح محفوظ پہ لکھے ہوئے کلام سے اللہ نے اس کو علم عطا فرمایا. یہ اس کی خاص صفت ہے, خاص اس کا اکرام ہے. اس کی سننے کی طاقت. ابھی جب رب تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی, ان السمع والبصر والفؤاد کل علیک, ان السمع والبصر والفؤاد کل انا مسئولا, یہ بلا شبہ تمہاری دیکھنے کی طاقت, تمہاری سننے کی طاقت, والفؤاد اور تمہاری سوچنے کی طاقت, ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ یاد رکھنا. ابھی آنکھیں دیکھ رہی ہیں تو کچھ بھی دیکھ لوں میں, ایسے کام نہیں چلے گا میرے بھائی. کان کام کر رہے ہیں تو جو سمجھ میں آئے وہ سن لے اور کام چل جائے گا. دل آج سوچنے کی طاقت رکھتا ہے, اللہ نے اس کو دیا ہے, تو کچھ بھی سوچ کے کچھ بھی فیصلہ کر لے. نہیں, ان السمع والبصر والفؤاد, تینوں طاقت کے لیے قرآن. یہ بھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ بلا شبہ سماعت, سننے کی طاقت, اور دیکھنے کی طاقت, اور سوچنے کی طاقت. فؤاد ویسے اس کا ترجمہ دل کرتے ہیں, لیکن دل جو ہوتا ہے آنکھ اور کان کے ذریعے ڈیٹا جمع ہوتا ہے, قلب اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے, اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. اس لیے اصل جو ہے وہ دل ہے. آنکھ نے کچھ دیکھا, جمع ہو جاتا ہے دل میں, اور دل اس کے حساب سے فیصلہ کرتا ہے. کان نے کچھ سنا, قلب اس کے حساب سے فیصلہ کرتا ہے. تو یہ تینوں کے بارے میں فرمایا عنہم مسئولا, ان تینوں چیزوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. اس لیے کہ ساری نعمتیں جو اللہ نے دی, ان نعمتوں کا جس طرح حساب ہونے والا ہے, ان نعمتوں کا کبھی تم نے تصور کیا ہے کہ میری دیکھنے کی طاقت جو اللہ نے دی ہے, ارے اگر لوگوں سے بینائی چھین لے, اور میرے اور آپ کے سامنے ایسے واقعات ہوئے کہ کبھی اللہ نے بینائی واپس لینے کا فیصلہ کیا تو اس کے بعد سارے دنیا کے ڈاکٹرز نے ہاتھ اٹھا دیا, اب اس کو دیکھنے کی ہم کوئی کسی سبیل, کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کی آنکھوں کو بینائی عطا فرمائیں. اگر اس نے آنکھوں اور اس نے کانوں کی طاقت چھین لیا, 50 ہزاروں لاکھوں روپے کی مشین لگانے کے بعد بھی خالی وہ مشین کو کم زیادہ گھما
घुमाता फिराता रहता है, कुछ बेचारा सुनने के लायक नहीं। जब इतनी बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह ने और इतने बरसहा बरस के लिए अता फरमाई, 70 और 80 और 100 साल की उम्र अता फरमाई, इस पूरी मुद्दत में तुझको अल्लाह ने ये नेमत अता फरमाई है, इसका तुझसे सवाल किया जाएगा, समात कभी पूछा जाएगा, तेरी बसारत कभी पूछा जाएगा, और जो कुछ इससे तूने दिल में उल्टे सीधे फैसले किए हैं उनके बारे में सवाल किया जाएगा। आज बात यहीं पर रोकते हैं। असल जो मज़मून है वो वयनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य, फ़हाशी बेहयाई जो आज के इंसानी माशरे का सबसे बड़ा नासूर है, पूरे इंसानी माशरे का। उम्मत मुस्लिमा नहीं, उम्मत मुस्लिमा तो अल्लाह के फजलो करम से किसी न किसी दर्जे में थोड़ी बची रहती है, लेकिन थोड़ा बचना इसके लिए काफ़ी नहीं है। जो उसूल अल्लाह ने बयान फरमाए पूरे का पूरा उस पर अमल पैरा होना है। तो असल जो मज़मून है वयनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य, अल्लाह तुम्हें मना फरमाता है, फ़हाशी से मना फरमाता है, बेहयाई से मना फरमाता है, और उसके साथ ही मुनकरात, मुनकर जो है सारे गुनाहों को मुनकरात कहा जाता है, सारे गुनाहों को जिससे अल्लाह ने मना कर दिया वो सारे के सारे गुनाह हैं। अब वो छोटे हैं बड़े हैं मजले हैं, इसका कोई तायीन नहीं करना है, गुनाह गुनाह है। अल्लाह ने जिस चीज़ से मना फरमाया बस उससे रुक जाना, ये एक मोमिन अपने 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 दिल में और अपने आप को इसका पाबंद बना ले। और उसके साथ ही फरमाया वल बग़य, अल्लाह के अहकाम की जो हुदूद है उससे बाहर निकल जाने की कोशिश और उससे बाहर निकल जाने की आदत, यही सारी चीज़ें हैं जो इंसान को दुनिया में भी और आखिर। ये ख़ास बात याद रखिए, अहकाम शरीयत कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसका फ़ायदा सिर्फ हमको दुनिया में मिले। अरे दुनिया में तो उसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा इंशाअल्लाह, और आखिरत उसी की बरकत से आखिरत भी पुरनूर हो। और हम जो परेशान हैं मेरे भाइयों, दुनिया ने जो कोई स्टैंडर्ड और कसौटी तय कर लिया है कि दुनिया को हासिल करने का ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो कसौटी हमारे काम की नहीं। हमारी कसौटी जो है वो अल्लाह के अहकाम है, हमारी कसौटी जो है वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं और आपकी ज़ात आली है। दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयाँ वो इबारत हैं अल्लाह के कलाम और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात आली के साथ। उनसे हटकर दुनिया चाहे कामयाबी उसको कह ले, लेकिन उससे बढ़कर कोई नाकामी नहीं हो सकती कि एक मोमिन अपने अल्लाह और अपने रसूल के अहकाम के ख़िलाफ़ वर्जी पड़े। बकिया बातें फ़हाशी के ताल्लुक़ से जैसा आपके खादिम ने अर्ज़ किया कि इस वक्त माशरे का, इंसानी माशरे का सबसे बड़ा नासूर जो है वो फ़हाशी। और कुरान शरीफ ने 1500 साल पहले सबसे पहले जिस गुनाह से मना फरमाया वो फ़हाशी। इंशाअल्लाह अगले जुम्मा कुछ अर्ज़ करेंगे। ये एक ऐलान है। आम्मतुल मुस्लिमीन को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ़ कराने और इस्लाह मुआशरा की गरज से जमीयत उलमा ज़िला नागपुर में 5 नवंबर से 15 नवंबर तक शहर के मुख्तलिफ़ हलकों में छोटे छोटे प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले का एक जलसा भांगखेड़ा छोटी मस्जिद ग्राउंड में 6 नवंबर बरोज़ एतवार बाद नमाज इशा मुनक़िद होगा, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब इमाम जामा मस्जिद खिताब फरमाएंगे। आप लोगों से शिरकत की दरख्वास्त है।